بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے اور آباد رہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا نام فضل وہاب ہے اور یہ میرا اردو کا یہ چینل ہے جس کا نام ہے اردو لرننگ پوائنٹ. تو اس حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹ میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ اسی کے وساطت سے آپ کو اردو ادب میں جن مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے آپ کو معلومات حاصل نہیں ہے تو آپ ان ویڈیو سے کارآمد معلومات حاصل کر کے اپنے زبان کے بارے میں علم اور معلومات کو اور بھی منظم کر سکے اور اس کو اپنے ذہن میں آپ بیٹھا سکے. تو آج کی ویڈیو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو ادب کے بارے میں بات کریں گے کہ اردو ادب اردو لٹریچر. تو اردو ادب میں آج ہم اردو شاعری کے بارے میں بات کریں گے کہ بھئی ہمارے اردو ادب میں اردو شاعری ایک خاص چیز ہے, مزے کی چیز ہے اور ہماری اردو میں بڑے بڑے شعراء نے شاعری کے میدان میں نام کمایا ہے اور ان کا سکہ جو ہے وہ چلتا ہے. آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ان شعراء کا نام یہاں پر ہماری اردو ادب میں زندہ ہے. تقریباً سینکڑوں سال گزر چکے ہیں لیکن مرزا غالب جیسے شاعر, میر تقی میر کہ بھئی میر تقی میر کو وہ خدائے سخن کہتے تھے, غزل کا بادشاہ کہتے تھے اور غالب نے بھی ایک شعر میں اس کی صلاحیت اور اس کی ایبیلٹی کی تعریف کی ہے اور ایک شعر میں وہ کہتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب میر تقی میر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب, ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو یہ میر تقی میر کی عظمت کا وہ ثبوت ہے جو مرزا غالب جیسے عظیم شاعر نے اس کو پیش کیا ہے. پھر مرزا غالب بھی بہت بڑے اور عظیم شاعر تھے. تو دیکھیں آج کی ہم اس ویڈیو میں ہمارا عنوان جو ہے وہ شعر ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر آپ کو معلوم ہے تو یہ شعر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے شعور کی بات, عقل کی بات, دانائی کی بات. تو ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں. تو عنوان ہے شعر اور تعریف. ادب کے حوالے سے او کلام موضوع, ادب لٹریچر کے حوالے سے او کلام موضوع یا مناسب کلام یا او مناسب کلام جو بامانی اور بامقصد ہو اور اس میں عقل و شعور کی بات بیان کی گئی ہو. یعنی شاعر نے اس میں پورے عقل اور شعور کی نشاندہی کی ہو اور ایک منظم انداز میں, ایک موضوع انداز میں اپنے کلام کو ترتیب دیا ہو اور اس میں جذبے اور خیال کی آمیزش ہو. یعنی جذبے اور خیال کو شامل کر کے اس کے خوبصورتی اور مٹھاس بھی اس شعر میں موجود ہو. تو ایسے کلام کو, ایسی مناسب کلام کو, ایسی کلامی موضوع کو شعر کہتے ہیں. اور اس کے لیے شعر کی علامت یہ اس طرح کا یہ سمبل, یہ نشان ہے, یہ ہمارے کتابوں میں, ادب کی کتابوں میں اور شعر و شاعری کی کتابوں میں یہ نشان اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک خوبصورت شعر ہے اور وہ اس شعر میں کہتے ہیں, دیکھیں کتنا سادہ اور ایک خوبصورت شعر ہے. اس نے سادہ اور سلیس اور آسان الفاظ استعمال کیے ہیں اور اپنے دلی خواہش کا اظہار کیا ہے. دل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی دل نادا تجھے ہوا کیا ہے, دل نادا تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تو مرزا اسد اللہ خان غالب نے اس شعر میں اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میری نادان ناسمجھ دل, آخر تو نے عشق کا راستہ اختیار کیا ہے اور عشق کی بیماری ایک ایسی سخت اور خطرناک بیماری ہے کہ اس میں سکون اور اطمینان یہ دل کو نہیں ملتا. تو آخر مرزا غالب اپنے دل سے پوچھتے ہیں کہ دل نادا تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اے میرے نادان ناسمجھ دل,
تو محبوب سے عشق اور محبت کرتا ہے، اور عشق اور محبت کا جذبہ یہ عاشق کے دل میں موجود ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے محبوب کی جدائی میں ہمیشہ بے قرار اور بے چین ہوتا ہے۔ تو آخر اس دل کی اس بیماری اور اس کے درد کا علاج کیا ہے؟ شاعر نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے، لیکن وہ بے بس ہے، اس کا کوئی عشق کی بیماری یہ لا علاج ہوتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ پھر ہم خدائے سخن اور غزل کا بادشاہ میر تقی میر کا خوبصورت شعر آپ لوگ ملاحظہ کر لے کہ بھئی وہ غزل کی جان تھے، اور اردو غزل آپ کی وجہ سے خوبصورت ہے، آپ غموں کا ترجمان ہیں۔ اپنے ایک شعر میں اپنے شاعری کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اس طرح ترجمانی کرتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنی کیے جمع تو دیوان کیا۔ یہ آپ اپنے زندگی کے دکھوں اور غم کے بارے میں بات کرتے ہیں، سیدھے سادے خوبصورت آسان لفظوں میں میر تقی میر نے اپنی زندگی کی عکاسی کی ہے، تو لوگ اس کو شاعری سمجھتے ہیں، اور میر کے غم میں اس کی زندگی کی تصویریں ہیں، اور میر کا غم انسان کو بے مزہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس غم میں مٹھاس اور شیرینی موجود ہوتی ہے۔ تو میر کہتے ہیں روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسی جلے ہیں چراغ ایک۔ تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آسان اور سیدھی سادی سلیس الفاظ ہے، اور شاعر میر تقی میر نے اس کو یہ وزن اور بحر کے حوالے سے اور قافی اور ردیف کے حوالے سے اس کو ترتیب دی ہے، اور الفاظ کو کلامی موضوع کی شکل میں پیش کیا ہے۔ تو اس میں ایک خوبصورتی ہے، اثر ہے، اور ایک دلکشی ہے۔ تو دیکھیں کہ روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسی جلے ہے چراغ ایک۔ شاعر میر تقی میر اس شعر میں اپنے عشق اور محبت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دل میں عشق کا یہ داغ یہ اس طرح موجود ہے، لگا ہوا ہے، اس داغ نے میرے اس ویران دل کو اتنا زخمی بنا دیا ہے، اور اس کو اتنا غمزدہ کر دیا ہے کہ بھئی یہ عشق کا داغ یہ ایک سرخ انگاری کی طرح میرے دل میں موجود ہے۔ اور جیسے دوسری مصرے میں وہ مثال پیش کرتے ہیں، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک، جیسے کسی تباہار گھر میں تاریکی میں اس میں ایک چراغ یا دیا یہ جلتا ہو اور دور سے نظر آتا ہو، تو اسی طرح میر کہتے ہیں کہ میری ویران اور تباہار دل جو بار بار عشق اور محبت میں لوٹا گیا، اس میں عشق کا داغ اسی طرح چراغ کی طرح روشن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ کو ادب اور شعر و شاعری کے بارے میں آپ کو اچھی معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور گھنٹی کے نشان کو دبا کے اور اس کو لائک کریں گے، اور اسی طرح اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں میں شیئر کر کے تاکہ ان کے پاس یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ادب کی کسی اور موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ صحت مند رہے۔ اللہ حافظ۔